اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو محسوس کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی معیت کو محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ رہنے کو، اس کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور پھر تبدیلی کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ رب العزت کا فرمان ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم۔ کسی مجمع میں 3 سرگوشی کرنے والوں میں چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور نہ 5 کا مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہوا معہم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک انسان کے دل کے اندر جب یہ یقین آتا ہے نا کہ میں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں، تو وہ ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ بات سمجھ کی ہے، جتنی کسی کو سمجھ آتی ہے اتنی بڑی تبدیلی انسان کے اندر آتی ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے آپ سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، سخت کلامی کی۔ آپ کے اصحاب نے اس کو تنبیہ کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حقدار کو بولنے کا حق ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ حقدار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے احساس سے۔ یہ دنیا کا بہترین نمونہ ہے، ایک اہم اخلاقی اصول کو بتا رہا ہے۔ اسی سے اجتماعی زندگی خوشگوار گزرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی شخص کا کوئی حق ہو، کسی کو آپ سے شکایت ہو جائے، کوئی آپ سے تلخ کلامی کر بیٹھے، اس کے برے رویے کی طرف نہ دیکھیے، اس کے حق کی طرف دیکھیے، کیونکہ اس حق کے بارے میں آپ جواب دیں، اس کا حق ادا کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حقدار کو کس چیز کا حق ہے؟ شکایت کا حق ہے۔ جب کوئی شکایت کرے، آپ کیسے اپنے اوپر کنٹرول کریں؟ اللہ تعالیٰ کی معیت کے احساس سے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ حقدار تو شکایت کر سکتا ہے، اگر وہ نامناسب الفاظ میں پیش کرے تب بھی اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بجائے ساری توجہ اس طرف رکھنی چاہیے کہ میرے اوپر اس کا ایک حق ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں۔ اتنی بڑی بات ہے، دنیا میں آج کتنے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے، جواب دہ نہیں سمجھتے، وہ ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہمیں کمپلیٹ اختیار دے دیا جائے۔ یہ جو انسان چاہتے ہیں نا، میری مرضی، میں اور میری مرضی، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے محرومی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ دیکھیں، ہماری عملی زندگی خراب ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہ سمجھیں۔ اور اکاؤنٹیبل کس کے سامنے؟ اپنے جیسے کے سامنے۔ اپنے جیسوں سے آزاد ہو جائیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ
ولا تشرکو بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حتیٰ کہ اپنی میں کو بھی نہیں۔ عام طور پر زندگی میں دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے بات کرتا ہے تو ایسی اشتعال دلانے والی زبان استعمال کرتا ہے، اگر ایسے موقع پر آپ بھی سخت کلامی کریں گے بات بڑھ جائے گی۔ اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ شکایت کو نظر انداز کر کے اصل معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ختم کون کرے گا؟ جس کی میں بڑی ہے، جو انا پرست ہے، جو اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے، وہ تو کبھی معاملے کو ختم نہیں کرے گا۔ ایجیٹیشن، احتجاج، توڑ پھوڑ، گھر ٹوٹے، معاشرہ ٹوٹے، سب کچھ ٹوٹ جائے، پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی چیز بچانی ہے، انا۔ یاد رکھیے گا، اسی انا کو بچانے کے لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اسی انا کو بچانے کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ نعرہ تو ابلیس کا ہے، آسمانوں پہ لگایا تھا، اس سلوگن کے ساتھ وہ زمین پر آیا، اور آج بھی یہی سلوگن ہے۔ عورت کہتی ہے میں مرد سے بہتر ہوں، مرد کہتا ہے میں عورت سے بہتر ہوں، ماں باپ کہتے ہیں اولاد سے بہتر ہے، اولاد کہتی ہے ہم آپ سے بہتر ہیں۔ ہر جگہ یہ جنگ جاری ہے، پیچھے دیکھیں تو وہی ابلیسیت ہے، اسی وجہ سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ساتھ محسوس کرنے والے کا مزاج دیکھیے، اس کا معاملہ جب کسی دوسرے شخص سے ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے حصے کی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، اس کا سارا دھیان اپنی کمی کی طرف جاتا ہے، اس کا مزاج مسئلہ ختم کرنے کا ہوتا ہے، اس کا مزاج الجھنے کا نہیں ہوتا۔ جو شخص، وہ مرد ہو یا عورت، کسی مسئلے کو ختم کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنی ذات اپنے اختیار میں ہے، دوسرے کی ذات آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ یاد رکھیے گا، ہماری ذات پر جو اختیار ہے ہم جواب دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے رب کے ساتھ جئیں۔ جب آپ رب میں جینا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت برداشت آئے گی اور بہت معاملات سلجھانے کے قابل ہو جائیں گے۔ live with اللہ سبحانہ و